بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی. وہذان الوجودان ہما الوجودان الحقیقیان لماذا لأنهما ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. علیکم السلام. اچھا، گفتگو ہماری چل رہی تھی مباحث الفاظ میں، اور بنیادی سوال جو پیدا ہوا کہ منطقی کا کام سوچ و بچار کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اپنی فکر کو درست کرنا ہے، تو الفاظ کے بارے میں گفتگو کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو مصنف نے دو وجہ بیان کی. پہلی وجہ تو یہ بیان کی کہ دوسروں کی افکار کو سمجھنے کے لیے اور اپنی افکار دوسروں تک پہنچانے کے لیے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو اکثر طور پہ الفاظ کا سہارا لینا ہوگا. الفاظ کے بغیر آپ اپنے معنی کو، اپنی افکار کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی دوسروں کی افکار کو سمجھ سکتے ہیں. لہذا الفاظ کی طرف ہم محتاج ہیں. لیکن منطق میں جب ہم الفاظ کے بارے میں بحث کریں گے تو وہ ایک ایسی بحث ہوگی کہ جو ہر زبان میں ہو سکے گی، کسی ایک زبان کے ساتھ خاص نہیں ہوگی. جسے کیا کہتے ہیں، من جہت عامہ، عمومی جہت سے بحث ہوگی. یہ بحث ہوگی کہ ایک الفاظ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں، ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. اس طرح کی بحثیں ہوں گی. اچھا، پھر دوسری وجہ کیا بیان کی تھی؟ بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ خود لوگوں کو سمجھانے اور سمجھنے سے ہٹ کے انسان اگر ذاتی طور پہ خود سوچتا ہے تو اس کی سوچ بھی الفاظ سے خالی نہیں ہوتی. یعنی انسان جو ہے وہ الفاظ کو ہٹا کر خالص معنی کو نہیں سوچتا. انسان جب بھی کسی معنی کو سوچتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کو بھی سوچتا ہے. الفاظ کے بغیر کیا اس کی سوچ کمپلیٹ نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایک تمہید لکھ رہے ہیں، ایک مقدمہ لکھ رہے ہیں، اور اس تمہید میں وجود کی جو 4 قسمیں ہیں وہ سمجھائیں گے، اور پھر آپ کے واضح ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ لفظ اور معنی کا آپس میں اتنا گہرا رشتہ ہے کہ انسان معنی کو بغیر لفظ کے سوچ ہی نہیں سکتا. اچھا، تو کہتے ہیں کہ وجود کے بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں. ایک وجود حقیقی ہے اور ایک وجود اعتباری ہے. وجود حقیقی اور اعتباری بھی یہاں پہ کیا فرق بیان ہوا ہے کہ وہذان الوجودان، کہ وجود حقیقی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، وجود خارجی اور وجود ذہنی، جو بیان ہو چکے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو 2 وجود ہیں، وجود خارجی اور وجود ذہنی، ہذان الوجودان ہما الوجودان الحقیقیان، یہ دونوں حقیقی وجود ہیں. وجود خارجی بھی حقیقی ہے، وجود ذہنی بھی حقیقی ہے. حقیقی کیوں ہے؟ لأنہما لیس بوضع واضع، کیونکہ یہ وجود کسی واضع کی وضع کرنے سے نہیں بنے. ٹھیک ہے، کسی نے کہا ہو کہ میں اس کو وجود وضع کروں گا تو پھر یہ وجود بنے گا، نہیں. اللہ نے بنایا ہوئے شروع سے وجود ہے، آپ مانیں یا نہ بنیں. آگ کا وجود، سورج کا وجود، چاند کا وجود، اور آگ کو دیکھ کے جو آپ کے ذہن میں آگ کی تصویر پیدا ہوتی ہے، سورج کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں جو سورج کا ایک تصویر پیدا ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں بھی تصویر موجود ہے، خارج میں موجود ہے. آپ کوئی واضح اس کو واضح کرے یا واضح نہ کرے. اسی واضح سے واضح کی طرح ایک دوسری تعبیر لے کر آئے ہیں، ولا باعتبار معتبر، کسی اعتبار کرنے والے کے اعتبار کا بھی یہ محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی بات ہے، کوئی بندہ اس کو اعتبار کرے یا وضع کرے، ٹھیک ہے، بنائے اس کو، ایسا نہیں ہوتا. جبکہ اس کے علاوہ جو لفظ بولنے سے جو معنی کا وجود آتا ہے، کہتے ہیں یہ لفظ بولنے سے جو معنی کا وجود ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ اعتباری ہے. اچھا، کیسے؟ مثال کے طور پہ جو آگ ہے، ٹھیک ہے، آگ کا وجود کیا ہے؟ حقیقی ہے، آگ جلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی کہے کہ بھئی یہ آگ ہے یا آگ نہیں ہے، اس کے کہنے سے وہ تبدیل نہیں ہوتی، آگ خارج میں موجود ہے. لیکن اگر کسی بندے نے جو ہے وہ آگ کا نام نار رکھ دیا، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے نار میں جب بولتا ہوں تو اس سے آگ کا معنی ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اگر اس کے سامنے آپ آگ لے کر آ جائیں تو آگ اس کے ذہن میں آ جائے گی، چاہے آپ لفظ نار بولیں یا لفظ نار نہ بولیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ لفظ نار بولوں اور اس کے ذہن میں آگ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نار اور آگ کے درمیان کا جو رشتہ ہے اسے معلوم ہو، یعنی وہ عربی جانتا ہو. ٹھیک ہے، وہ یہ جانتا ہو کہ اہل لغت نے لفظ نار کو وضع کیا ہے کس کے لیے؟ آگ کے لیے. لفظ نار کو انہوں نے اعتبار کیا ہے کس کے لیے؟ آگ کی. انہوں نے کہا ہے کہ لفظ نار کو ہم اعتبار کر رہے ہیں کس کے لیے؟ آگ کے لیے.
آج کے بعد جب بھی ہم لفظ نار لکھیں گے، پڑھیں گے، بولیں گے، اس سے آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ آگ آنی چاہیے. جیسا کہ آگ آپ کے سامنے لائیں تو آپ کے ذہن میں آگ آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں کیا فرق ہے کہ آگ اس کے سامنے لا رہے ہیں تو پھر بھی اس کے ذہن میں آگ آ رہی ہے، لفظ نار اس کے سامنے بولا جا رہا ہے، اس کے کانوں میں پڑ رہا ہے تو پھر بھی اس کے ذہن میں آگ آ رہی ہے. کہتے ہیں فرق کیا ہے کہ آگ کو دیکھنے سے جو اس کے ذہن میں آگ کا وجود آ رہا ہے وہ وجود حقیقی ہے، وہ کسی بنانے والے کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی بندے نے وضع کیا ہو، کسی نے اعتبار کیا ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن لفظ نار کو سننے سے جو اس کے ذہن میں آگ کا وجود آ رہا ہے وہ لفظ نار اور جو آگ کے درمیان جو وضع کا رشتہ ہے، اعتبار کا رشتہ ہے، وہ اس کے اوپر موقوف ہے. لہٰذا اسی وجہ سے کسی پنجابی کو یا کسی اردو بولنے والے کو جس کو عربی کا نہیں پتہ، اس کے سامنے نار بول دیں اس کو سمجھ نہیں آئے گا. اچھا، عربی کے سامنے آپ لفظ آگ بول دیں، اس کے ذہن میں وہ آگ نہیں آئے گی. لیکن اگر آگ سب کے سامنے رکھتے ہیں، چینی ہو، عربی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، اس کے ذہن میں آگ آ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ وجود حقیقی جدھر بھی چلا جائے بندوں میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، ہر بندے کے نزدیک وجود حقیقی ہوتا ہے. حقیقی کہتی اس وجہ سے ہے کہ یہ ہر بندے کے نزدیک واضح ہے، اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن جب وجود اعتباری کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، وہاں پہ ضروری ہے کہ اعتبار اور جو واضح کا رشتہ ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر اعتبار اور واضح کا پتہ نہیں ہوگا کہ واضح نے کس کے لیے واضح کیا ہے، واضح نے اس لفظ کو کس معنی کے لیے واضح کیا ہے، تو اصلاً آپ کے ذہن میں کوئی وجود ہی پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک نقطہ ہو گیا. اچھا، تیسرا وجود کیا ہے؟ وجود لفظی ہے. وجود لفظی اور چوتھا وجود قطبی ہے. وجود لفظی اور وجود قطبی یہ دونوں کیا ہیں؟ وجود اعتباری ہیں. ٹھیک ہے، وجود قطبی جو خاص قسم کی رائٹنگ ہے، ایک جو ڈبہ سا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈبے کے اندر کیا ہے 2-3 ڈبے اور بنے ہوئے ہیں. چائنا والوں نے اس کے لیے کیا ہے ایک معنی وضع کر دی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو اس ڈبے کو دیکھے گا اس کے ذہن میں معنی آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں معنی کا وجود پیدا ہو جائے گا ڈبے کو دیکھنے سے. ہم پاکستانی دیکھیں گے ہمارے ذہن میں کیا وجود پیدا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو اس معنی کا وجود قطبی ہے وہ محتاج ہے کہ آپ کو وضع کا پتہ ہو، آپ کو اعتبار کا پتہ ہو کہ آخر یہ کس معنی کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن وجود حقیقی میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا، وجود لفظی کی تفسیر جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. الثالث الوجود اللفظی بیان ہو. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ نقطہ واضح ہے کہ جس کے اوپر تمام مشہور منطقیوں کا اور جو لوگ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں ماہر نفسیات، سب کا یہ تجزیہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مدنی الطبع ہے. مدنی الطبع کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، الگ تھلگ. وہ ہمیشہ کیا ہے معاشرے کے اندر رہنا، اپنے بھائیوں کے اندر، دوستوں کے اندر، بیوی بچوں کے اندر ادھر رہنا کیا ہے فطری طور پہ اس کے اندر یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، فطری طور پہ انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ الگ رہے، نہیں، وہ ہمیشہ کیا رہے گا لوگوں کے ساتھ رہے گا. الگ رہنا اس کی فطرت میں نہیں ہے. حالات ایسے بن جائیں، اس کا کوئی ذہنی نفسیاتی پرابلم بن جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی فطرت خراب ہو جائے، تو فطرت جب انسان کی خراب ہوتی ہے تو وہ پھر فطری چیزوں سے ہٹنے لگ جاتا ہے. تو لہٰذا اگر ایک انسان الگ تھلگ رہ رہا ہے تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا فطرت اس کی ہے مشکل ہو گئی ہے، اس کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے. بالکل جو الگ رہتا ہے الگ کمرے میں اپنی دنیا میں مگن، ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، فطری طور پہ کیا ہونا چاہیے، انسان سب کے ساتھ کہتے ہیں رہتے ہیں. اچھا، یہ پہلا مقدمہ ہو گیا. انسان کیا ہے مدنی الطبع ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، الگ نہیں رہتا فطری طور پہ. جب لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو ظاہری بات ہے لوگوں کی باتوں کو سمجھنا پڑے گا اور اپنی باتوں کو سمجھانی پڑے گی. اب لوگوں کی باتوں کو سمجھنا اور اپنی بات کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ ٹھیک ہے، فرض کریں اللہ نے انسان دنیا میں بھیج دیے، ان کو کوئی زبان اور لفظوں کی تعلیم کو نہیں آتی، پھر وہ کیسے سمجھائیں گے؟ اگر پانی چاہیے تو وہ کیا کہے گا، پانی لا کے اس کے سامنے رکھے گا کہ بھی یہ مجھے چاہیے. ٹھیک ہے، کپڑے چاہیے تو کپڑے لا کے اس کے سامنے رکھے گا. لکڑی چاہیے، لکڑی اٹھا کے اس کے سامنے رکھے گا. اسے یہ کہنا ہوگا کہ بکرا اور گھوڑا کسے کہتے ہیں تو گھوڑا اس کے سامنے رکھے گا. یعنی سمجھانے کے لیے اسے کیا ہوگا، جو وجود خارجی ہے اس کے سامنے رکھنا پڑے گا، تب اس کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں واقعی یہ پانی ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ پہاڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لفظوں کا سہارا نہیں دے رہا. کہتے ہیں اگر اس طریقے سے سسٹم چلے ایک دوسرے کو سمجھانے والا کہ وہ پریکٹیکل جو چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں وہی اس کے سامنے لا کے پیش کر دیں، کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی، اس سے مشقت ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کو ہر بندے کے سامنے حاضر کرنا جب سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، کسی کو پہاڑ سمجھانا ہے تو ابھی کمرے میں بیٹھے ہیں، غار میں بیٹھے ہیں، اب اس کو باہر لے جائیں، ہو سکتا ہے بارش ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، سمندر سمجھانا ہے، اب سمندر اتنا دور ہے اسے نہیں پتہ چل رہا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا مشکل ہوتا ہے. فرض کریں یہ مشکل آپ حل بھی کر دیں تو بنیادی مشکل کیا آ جائے گی کہ ان چیزوں کو تو آپ سمجھا لیں گے کہ جن کا وجود خارجی ہے، لیکن وہ مطالب اور وہ معنی کہ جن کا کوئی وجود خارجی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسے یہ سمجھانا ہے کہ والد آپ سے محبت کرتا ہے،
ٹھیک ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے ہمیں محبت رکھنی ہے. اب آپ اس میں کیا سامنے اس کے لائیں گے؟ ٹھیک ہے، محبت کا کوئی خارج میں کوئی شکل نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ دل بنا کے سامنے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یعنی اس طرح کی اگر آپ صحیح اس کو فلسفہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ فلسفے کا کیا ہے، قیامت کیسے ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کی خارج میں کوئی چیزیں نہیں ہوتی، لہذا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ الفاظ کا سہارا لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کہتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ نے بھیجا تو انسان نے ضرورت کے تحت کچھ الفاظ ایجاد کر لیے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے. مثلا انہوں نے دریا کا شور سنا تو اس کو کیا ہے، ایک شور والی آواز جب پیدا کرتے تھے ایک دوسرے کے سامنے تو سمجھ جاتا تھا کہ ہاں اس کی مراد وہ شور ہے. کوئی حیوان کی آواز انہوں نے پکڑ لی. اس طرح کے الفاظ میں بنتی گئی پھر ایسے ایسا چلتا گیا اور ایک ترتیب سے کیا ہے بن گئی. اسے کیا کہتے ہیں کہ انسان چونکہ اکٹھا رہنے والا تھا، جب اکٹھا رہنے والا تھا تو ایک دوسرے کو باتیں بھی سمجھانی تھی، سمجھنی تھی، اور باتیں سمجھنے کے لیے چیزوں کو حاضر کرنا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے مشکل تھا. اس کو ادھر کر تھوڑا ادھر پیچھے بتا. اچھا، تو پھر کیا ہے انسان نے الفاظ کا سہارا لیا. اب الفاظ کا سہارا انسان نے کیسے لیا؟ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود انسان نے کیا بنا لیے. اچھا، یہ بنیادی طور پہ بحث اصول مظفر میں بھی ہوگی انشاءاللہ کہ یہ زبان کیسے ایجاد ہوئی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہی کہیں گے کہ ایک نظریہ یہ پیش کریں گے کہ انسان چونکہ آپس میں رہنا پسند کرتا تھا، آپس میں رہنا پسند کرتا تھا تو مجبور ہوا باتوں کو سمجھانے کے لیے، تو اس نے شروع سے ایسے الفاظ بنانا شروع کیے جو ایک آوازیں تھیں فقط، پھر آوازیں حرفوں میں تبدیل ہوئیں، پھر کیا ہے باقاعدہ وہ حرف بن کے. ایک یہ نظریہ. اچھا، دوسرا نظریہ اس سے ہٹ کے بھی ہے کہ نہیں، انسان نے خود زبان نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کو زبان سکھائی ہے. اور اس کے لیے قرآن کی آیات سے روایات پیش کرتے ہیں کہ جناب آدم کا گفتگو کرنا اللہ سے. ٹھیک ہے، اللہ کے جناب آدم سے گفتگو کرنا قرآن نے بیان کیا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے، حضرت آدم تو کسی کے ساتھ رہے ہی نہیں تھے، گفتگو ہو رہی ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، جناب ابا کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھاک وہ گفتگو ہو رہی ہے. جناب ابا بعد میں پیدا ہوئی، پہلے حضرت آدم پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، پھر جناب ابا بعد میں پیدا ہوئی. اچھا، جناب ابا سے ہٹ کے خود اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. تو اللہ کے ساتھ جس زبان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے وہ کیسے گفتگو ہو رہی ہے؟ علماء کہتے ہیں نہیں، شروع میں سکھائی تھی گفتگو. اور وعلم آدم الاسماء سے بھی استنباط لوگ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ شروع سے گفتگو سکھائی تھی حضرت آدم اور ابا کو، بعد میں وہ آباد ہوئے اور پھر کیا ہوئے کہ بنیادی طور پہ کچھ چیزوں کے نام انہیں سکھائے گئے تھے، گفتگو کرتے تھے آپس میں. پھر بعد میں اس میں کیا ہے مکسنگ ہوئی، اضافے ہوئے، اور اس طریقے سے انسان کے پاس چونکہ صلاحیت ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر ترقی کر جاتا ہے، تھوڑی سی چیز دی جائے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اس کو چینج کر لیتا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے مختلف زبانیں کیا چینج ہو رہی ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث کیا اصول فقہ میں آئے گی. بہرحال یعنی ابھی تک مقدمہ کہاں پہ چل رہا ہے کہ انسان مدین تب تھا اور اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کس کی طرف مجبور ہوا؟ الفاظ کی طرف مجبور ہوا. ڈائریکٹ وہ معنی کو نہیں سمجھا سکتا تھا. اچھا، پھر یہ اللہ کی نعمت اسے دی کہ وہ الفاظ کیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اگر معنی کو سمجھانا چاہتا ہے تو وہ لفظ بول دیتا ہے. جب وہ لفظ بول دیتا ہے تو وہ معنی کیا ہے انسان کے پاس پہنچ جاتا ہے. وہ معنی کیوں پہنچتا ہے؟ کیونکہ انسان نے کہا کہ یہ لفظ میں کس کے لیے بولوں گا؟ اس معنی کے لیے بولوں گا. یعنی انسان نے لفظ اور معنی کے درمیان کیا پیدا کر دیا؟ تعلق پیدا کر دیا، ان کا آپس میں گہرا رشتہ پیدا کر دیا کہ جب بھی وہ لفظ بولے گا تو اس کے ذہن میں کیا ہے وہی معنی آ جائے گا، کوئی اور معنی نہیں آئے گا. کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کیا ہے آپ جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے ساری، اس کے معنی پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھی اس نے وہ الفاظ کیا استعمال کیے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے وہ الفاظ تو یاد نہیں ہیں. یعنی کیا مطلب کہ آپ کی توجہ الفاظ کی طرف گئی نہیں ہے، آپ کی توجہ معنی کی طرف گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ الفاظ اس نے بول دیا، ان کے بس مجھے معنی سمجھ آ گیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لفظ اور معنی کا گہرا رابطہ ہے کہ وہ بول لفظ رہا ہے، آپ کے ذہن میں معنی سمجھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لفظ اور چیز ہے، معنی اور چیز ہے. اس کا مطلب ہے لفظ اور معنی کا بڑا گہرا رابطہ ہے کہ وہ لفظ بولتا ہے، آپ کے ذہن میں پورے معنی آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں آگ آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں محبت آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں نفرت آ رہی ہے، جہاد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. وہ فقط لفظ بول رہا ہے بس. ٹھیک ہے، لفظوں کی طرف حالانکہ اس کی توجہ بھی نہیں ہے کہ وہ لفظ کون سے ہیں. ایک یہ انہوں نے شاہد پہ ایک یہ دلیل ہو جائے گی مصنف کی کہ لفظ اور معنی کا گہرا رابطہ ہے. دوسری دلیل کیا ہوگی کہ خود جو لفظ ہیں وہ اچھے اور برے ہو جاتے ہیں. حالانکہ لفظ تو بچالا ایک لفظ ہے، اس کے اندر اچھائی اور برائی کیا ہوئی. ٹھیک ہے، تو محبوب کا جو نام ہوگا وہ اسے اچھا لگے گا چاہے وہ نام کتنی کیا برا کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اور جو دشمن کا نام ہوگا وہ اسے برا لگے گا. ٹھیک ہے، مثلا یزید جو نام ہے دشمن اہل بیت کا نام برا لگتا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ جتنے میں اچھا ہو، حسین کا نام جو ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خود لفظوں کا کمال نہیں ہے، یہ معنی کا کمال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو معنی کا کمال ہے اور جو معنی کا اچھا اور برا ہونا وہ لفظوں پہ کیا کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب معنی کا حسن اور معنی کا کیا برا ہونا لفظوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ اور معنی کا واقعاً بہت ہی گہرا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی رشتے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو احادیث میں ہے کہ اپنے بچوں کا نام کیا ہے اچھا رکھو، ان لفظوں کے لیے اچھا رکھو۔ تو جب یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مثلا کچھ ائمہ کے نام جو ہیں وہ دشمنان اہل بیت کے نام پہ کیوں ہیں، مثلا عثمان کیوں نام ہے، ابو بکر اور عمر کیوں نام ہے، تو اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر آیت اللہ صدیق صاحب، کہ لفظ کے اندر جو قباحت پیدا ہوتی ہے کہ وہ لفظ کب برا سمجھے جانے لگ جاتا ہے اس کے لیے کچھ ٹائمنگ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے پہلے ان لفظوں کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی۔ عمر کا لفظ لے لیں، عثمان کا لفظ لے لیں، یہ کہیں عام سمپل سمجھے جاتے تھے، کوئی ان کو کیا ہے برا لفظ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کے دور کے بعد اور باقی دور کے بعد جناب علی اتنی حالات کھل کے سامنے ہے اور تبلیغات ہوئیں کہ پھر جو ہے وہ ان لفظوں کو کیا ہے برا سمجھنے لگا جانے لگا، یہ لفظ کیا ہو گئے، برے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر امام نے منع کر دیا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھو کیونکہ ہمارے دشمنوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو لفظوں کا جو خوب پیدا ہوتا ہے وہ خوب پیدا ہونے کے لیے ٹائمنگ چاہیے ہوتی ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے پہلے ٹائمنگ نہیں تھی۔ حضرت علی کے دور میں یہ لفظ برے نہیں تھے، عام تھے۔ جب ان کے دور میں یہ لفظ عام تھے تو پھر کیا کوئی برائی نہیں تھی اس میں، جب برائی نہیں تھی تو اب ان کا جو نام رکھ دینا، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کا، اس میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ دشمنان سے محبت رکھتے تھے یا ان کو اچھا سمجھتے تھے، میں یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں لفظ ہی برا نہیں تھا۔ لفظ برا کب بننا، وہ ٹائم میں گزرنے کے بعد، جب لعن تان تبرہ شبرہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں آپ کے پاؤں پہ آ رہا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوئی تو پھر برا۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہوا کہ لفظ اور معنی کا آپس میں گہرا رابطہ ہے، انسان جب بھی معنی کو پہنچانا چاہتا ہے تو وہ لفظ کو پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ اسے کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ معنی کا وجود ہے، ٹھیک ہے، لفظ معنی کا وجود ہے، لیکن معنی کا وجود کیسے آیا ہے، خود معنی کا وجود تو نہیں ہے۔ آپ یہ ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے، کدھر گئے ابھی؟ آپ کی طرف۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، خوب اچھا، ایک خلاصہ سمجھ پہ تطبیق پہ آتے ہیں۔ اب کیا ہے معنی کا وجود، کیا ہے معنی کے وجود کو کیا کہتے ہیں، وجود لفظی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ خود معنی کا وجود وجود لفظی ہے، لیکن لفظ کا وجود حقیقی ہے۔ جو آپ لفظ بول رہے ہیں وہ تو آپ کی آواز ہے، آواز کسی کان میں پڑ رہی ہے وہ تو کہے گا کسی نے لفظ بولے ہیں۔ فرض کریں عربی کوئی لفظ بول رہا ہے، انگلش والا لفظ بول رہا ہے، چائنیز والا لفظ بول رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں چاہے یہ پتہ ہو کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا یا پتہ نہ ہو، آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس نے لفظ بولا ہے، یعنی آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ لفظ کا وجود ہے، ٹھیک ہے، لفظ یہاں پہ کیا ہو گیا، پیدا ہو گیا ہے، وجود ہو گیا۔ تو لفظ کا وجود حقیقی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے لفظ کا وجود اعتباری نہیں ہے، لیکن لفظ کی وجہ سے جو معنی کا وجود آ رہا ہے وہ معنی کا وجود کیا ہے، اعتباری ہے۔ معنی کا وجود تبھی پیدا ہوگا کہ جب لفظ اور معنی کے درمیان کیا ہے، اعتبار اور واضح کا کیا ہوگا، علم ہوگا۔ لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی اس بندہ نے معنی کو وجود دیا ہے، معنی کو وجود دیا حالانکہ اس نے لفظ کو وجود دیا ہے، تو لفظ کے وجود کو ہم کہتے ہیں کہ معنی کا وجود ہے، تو یہ معنی کا وجود کیا ہے، اعتباری ہو گیا۔ اس اعتباری وجود کو حقیقی نہیں کہا جاتا، اسے کیا کہا جاتا ہے، مجازی کہا جاتا ہے۔ اچھا، وجود وضعی کے ہیں، وجود اعتباری کے ہیں، وجود مجازی کے ہیں، اسے یہ سارے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب بھی لفظ بولنے سے آپ معنی کو پیدا کر رہے ہیں تو آپ گویا کہ معنی کو بطور مجاز کے پیدا کر رہے ہیں۔ حقیقت میں آپ نے کس کو پیدا کیا، لفظ کو پیدا کیا، بالکل کتابت کی طرح۔ حقیقت میں آپ نے وہ لائن پیدا کی، وہ ڈبہ پیدا کیا، حقیقت میں وہ ڈبہ پیدا کیا، لیکن معنی کیسے پیدا ہو گیا، وہ اعتباراً پیدا ہو گیا، مجازاً پیدا ہو گیا، ورنہ حقیقتاً کیا معنی پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کیا ہے معنی کا وجود لفظی، معنی کا وجود لفظی کیا ہے، یہ کیا ہے، مجازی ہے، یہ اعتباری ہے، کیونکہ معنی کا وجود کس سے آ رہا ہے، لفظ کے وجود سے آ رہا ہے، خود معنی کا اپنا وجود الگ طور پہ نہیں ہے، لفظ نہ ہو تو معنی نہیں، ہاں لفظ نہ ہو تو معنی نہیں ہے۔ لہٰذا معنی کا وجود کیا ہے یہاں پہ، اعتباری اور مجازی ہے، جبکہ خود لفظ کا وجود کیا ہے، حقیقی ہے۔ اچھا تطبیق میں آ جائیں۔ الوجود لفظ بیان ہو ان الانسان لما کان اجتماعیا بالطبع، کہ جب انسان کیا ہے، اجتماعی ہے، یعنی اجتماع میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اجتماعی کیا مطلب، یعنی اجتماع کو پسند کرتا ہے، کس کے مقابلے میں، انفراد کے مقابلے میں۔ اچھا بالطبع کیا مطلب، یعنی اس کی طبیعت اور فطرت میں ہے کہ یہ کیا ہے، اجتماعی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا کہ لما کانا کیا انسان کیا ہے، اجتماعی بالطبع۔ اچھا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اشکال کیا
کہ انسان فطری طور پہ کیا ہے اکٹھا رہنے کو پسند نہیں کرتا، مجبوری میں پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو مجبوری اور فطرت کہتے ہیں الگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مجبوری میں کیوں پسند کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان کو کھانے پینے کی چیز، لباس، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ سب کچھ دے دیں تو وہ کہے گا کہ نہیں میرے پاس کوئی بھی نہ ہو، کھانا پینا مل رہا ہے سب کچھ، الگ کمرہ مجھے مل جائے تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، الگ رہنا پسند کرتا ہے. اچھا دوسری طرف کیوں رہنے کی طرف جا رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں نہیں دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں مجبوری کی وجہ سے رہتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے ساتھ اگر نہ رہے تو پھر اس کے کپڑے کون سیے گا، کھانا کون بنا کے دے گا، ٹھیک ہے، پڑے گا کس کے پاس، انٹرنیٹ کہاں سے لے گا، موبائل کہاں سے خریدے گا. یہ کہتے ہیں مجبوری ہیں. تو وہ کہتے ہیں مجبوریوں کو فطرت کا نام اور طبیعت کا نام نہیں دینا چاہیے. تو یہ ایک اشکال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جملہ چینج ہونا چاہیے کہ لما کان اجتماعین بالتاب کی جگہ پہ کیا ہونا چاہیے بالجبر، ٹھیک ہے، بالضرورہ، کہ مجبوری کی وجہ سے جب انسان کیا ہو گیا اجتماعی بن گیا، کوئی طبیعت اس کی ایسی نہیں تھی، طبیعت میں تو کیا تھا الگ رہنا چاہتا تھا. بہرحال یہ اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا. تو وہ مضطرن، تو پھر انسان کیا ہو گیا مضطرن، مجبور ہو گیا کہ تعامل وہ معاملات بھی کرے دوسروں کے ساتھ، و تفاہم ہے اور ان کے ساتھ تفاہم بھی کرے. تفاہم کیا مطلب اپنی بات سمجھائے اور ان کی بات سمجھے، ماں باقی افراد نہ ہوئی. تو فإنه محتاج، تو پھر کیا ہے یہ انسان محتاج ہو جاتا ہے کہ الی نقل افکارہ الی الغیر، کہ اپنی افکار کو دوسری کی طرف نقل کرے، منتقل کرے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا سوچتا ہے. وہ فہم افکار الغیر، اور دوسروں کی افکار کو سمجھے بھی صحیح خود. وہ طریقۃ الاولیہ للتفہیم، پہلا جو طریقہ ہے سمجھانے کا بنیادی طور پہ جو اچھا طریقہ ہو سکتا ہے سمجھانے کا، وہ طریقہ کیا ہے کہ ان یحضر الاشیاء الخارجیہ بنفسها، کہ جو خارج میں چیزیں موجود ہیں خود ان کو حاضر کر دے اس کے سامنے، ٹھیک ہے. اسے سمجھانا ہے کہ بھئی دریا کیا ہوتا ہے، اسے پکڑ کے دریا پہ لے جائے، دیکھو جی یہ دریا ہے. پہاڑ کیا ہوتا ہے، پہاڑ کے اوپر اسے لے جائے. اسے کیا کہتے ہیں کہ اشیاء خارجیہ کو خود لے جائے. کیوں؟ للتفہیم، سمجھانے کے لیے. اسے سمجھانے کے لیے کیا کرے، اشیاء خارجیہ کو حاضر کر دے خود. کیوں؟ لیحس بها الغیر، حتی لیحس بها الغیر، تاکہ جو غیر بندہ ہے بہا، وہ ان اشیاء کو کیا کرے، محسوس کر لے. اب یہاں پہ محسوس کرنے کا اردو والا مطلب نہیں ہے، محسوس کر لیں، دیکھ لے اس کو. لیحس بها الغیر باحد الحواس، کہ اپنے حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے محسوس کر لے. دیکھنے والا ہے تو دیکھ لے، آنکھیں نہیں ہیں تو اس کو کیا ہے ہاتھ لگا کے دیکھ لے، ٹھیک ہے. سن رہا ہے تو اس کا شور سن لے فرض کر، ٹھیک ہے. بے حد الحواس، اپنے حواس میں کسی ایک کے ذریعے سے اسے محسوس کر لے. فیدرکھا، پس اس کو کیا کر لے، درک کر لے. درک کیا ہوتے ہیں، اس کا علم حاصل کر لے. تو اس بندے نے کیا کیا، اسے سمجھانے کے لیے کہ پہاڑ کسے کہتے ہیں، پانی کسے کہتے ہیں، خود اس کے سامنے پہاڑ رکھ دیا، پانی اس کے سامنے پیش کر دیا. یہ کیا ہے، طریقہ اولیہ ہے. پہلا جو بنیادی طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے. ولیکن ھذا طریقہ من التفہیم، لیکن یہ جو سمجھانے کا طریقہ ہے من التفہیم، تکلفہ کثیر من العناء، اس کو برداشت کرنا مشقت سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. انا کسے کہتے ہیں، مشقت، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مشقت ہے. تکلفہ یعنی اس کو برداشت کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے کو اپنانا، ٹھیک ہے. اس طریقے کے جو تکلف ہے وہ کیا ہے، کثیر من العناء، مشقت سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ اس میں کیا ہے، مشقت ہے، مشکل کام ہے. تکلف کا دوبارہ یعنی اس کو اپنانا، اس طریقے کو کیا ہے اپنانا، آپ کہتے ہیں. یعنی اس طریقے کو اپنانا کیا ہے، کثیر من العناء، مشقت سے زیادہ بڑھ کر ہے. اچھا، الا انہا، پہلی بات ہے مشقت سے بڑھ کر، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، الا انہا لا تفیق، کہ یہ کافی بھی نہیں ہے. وفا بھی نہیں کرتا، کافی بھی نہیں ہے. بتفہیم اکثر الاشیاء والمعانی، اکثر چیزوں کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور اکثر معانی کو سمجھانے کے لیے لا تفی، یہ طریقہ کافی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیوں کافی نہیں ہے، اما لانہا لیست من الموجودات الخارجیہ، کیونکہ وہ جو اشیاء ہیں یا تو وہ موجودات خارجیہ میں سے ہے ہی نہیں. اس کا تعلق کیا ہے، محبت سے ہے، نفرت سے ہے، آخرت کو سمجھانا ہے، اچھے عمل کو سمجھانا ہے، جھوٹ سے اسے بچانا ہے. یہ ساری چیزیں جو اخلاقیات ہیں، اب خارج میں تو اس کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. او لانہا لا یمکن احضارہ، یا خارج میں موجود ہیں لیکن لا یمکن احضارہ، اس کو حاضر کرنا، پکڑ کے لے آنا وہ ممکن نہیں ہے. اب اسے سمجھانا ہے شعر کیسے کہتے ہیں، تو شعر پکڑ کے لے آئے، یہ کہتے ہیں کہ لا یمکن، ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو فالہم اللہ تعالی الانسان، تو اللہ نے انسان کو ایک الہام کیا ہے، طریقۃ سہلۃ، ایک آسان طریقہ، سریعۃ فی التفہیم، کہ جو تفہیم کے اندر کیا ہے بہت تیز ہے، ٹھیک ہے. انسان تیزی سے کیا ہے دوسرے بندے کو اپنی بات سمجھا لیتا ہے. وہ کیسے طریقہ اللہ نے انسان کو الہام کیا، عطا کیا ہے کہ بیان منحہ قوتاً،
کہ اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، معنی حل انسان ہے، انسان کو عطا کی ہے قوتاً علی الکلام والنطق، کہ وہ اسے ایسی قوت دی ہے کہ وہ قوت کس کے اوپر دی ہے؟ کلام اور نطق کے اوپر۔ نطق کیا ہے؟ گفتگو کرنا، کہ گفتگو کرنا، باتیں کرنے کے اوپر کیا ہے انسان کو قوت دی ہے۔ کیسے؟ بے تقاطع الحروف ہے، کہ وہ حروف کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، حروف کے ٹکڑوں سے وہ کیا کرتا ہے جناب علی؟ گفتگو کر لیتا ہے۔ تو حروف کے ٹکڑے بنا کے گفتگو کرنے کی صلاحیت کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو دے دی، ٹھیک ہے۔ لے جو الف منہا الفاظ، تاکہ انسان کیا کرے؟ ان حروف سے کیا بنا لے؟ الفاظ بنا لے۔ یعنی اس نظریے کے مطابق کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو فقط قوت دی ہے اور باقی جو الفاظ وغیرہ ہیں وہ انسان نے کیا ہے؟ خود بنائے ہیں، اس نظریے کے مطابق۔ اور اس کے خلاف دوسرا نظریہ کیا ہے کہ نہیں، اللہ نے خود الفاظ بھی بنا کے کیا ہے انسان کو سکھا دیے ہیں، اس کے لیے کیا ہے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بہرحال یہ مشہور نظریے کے مطابق ہو گیا کہ اللہ نے انسان کو فقط قوت دی تھی کہ وہ الفاظ کے ٹکڑے کر کے کیا ہے الفاظ بنا سکتا ہے، اور پھر کیا ہوا؟ بمرور زمن ہے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ دعت الانسان الحاجت، ضرورت نے انسان کو دعوت دے دی، ٹھیک ہے، الا اس بات کی طرف کہ ان یضع لکل معنی، کہ وہ ہر معنی کے لیے وضع کرے۔ کون سا معنی؟ یعرفو، جس معنی کو وہ جانتا ہے، ویحتاج الی التفاہم عنہ، اور اس معنی کے بارے میں کیا ہے سمجھانے کے بارے میں، سمجھنے کے بارے میں وہ بندہ محتاج ہے۔ تو وہ ان ضرورت نے انسان کو اس بات کی طرف دعوت دے دی کہ الا ان یضع، کہ انسان وضع کر لے اپنے ہر معنی کے لیے لفظاً خاصاً، اس کے لیے خاص لفظ کو کیا ہے بنا لے، وضع کر لے۔ ضرورت نے انسان کو کیوں دعوت دی؟ کہ وہی ام الاختراع، بریکٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کیا ہے؟ ایجاد کی ماں ہے۔ ام الاختراع، اختراع کے اندر ایجاد، یعنی ضرورت کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاد کی ماں۔ یعنی اللہ کو قوت دے دی، پھر اسے چھوڑ دیا پہاڑوں اور جنگلوں میں، پھر جب یہ آپس میں واسطہ پڑا تو اس نے کیا آوازیں بنانا شروع کر دی، الفاظ بنانا شروع کر دیے، اور خود ہی کیا ہے الفاظ بنا دیے۔ اچھا، تاکہ وہ کیا کرے؟ الفاظ بنا لے۔ لیحضر المعانی، کیوں بنائے؟ تاکہ وہ معانی کو حاضر کرے بالالفاظ، الفاظ بولنے سے اس کو سمجھا لے کہ دریا کیا ہوتا ہے، درخت کیا ہوتا ہے، شعر کیا ہوتا ہے، بدلاً اس کے بدلے میں کہ من احضار یا بنفسہ، کہ ان معانی کو خود کیا ہے اس کے سامنے حاضر کر دے۔ معانی کو حاضر، خود معانی کو حاضر کرنے کے بجائے کیا کرے؟ اس کے سامنے لفظ کو حاضر کر دے۔ وَلِأَجْلِ أَن تَثْبُتَ فِي ذِهْنِكَ أَيُّهَا الطَّالِبُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ، اور یہ عبارت آپ کے ذہن میں صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے اے طالب علم، اکررها لگا، میں اس کو آپ کے لیے کیا کرتا ہوں؟ دوبارہ تکرار کرتا ہوں۔ عبارت کیا ہے؟ لِيُحْضِرَ الْمَعَانِي بِالْأَلْفَاظ، تاکہ وہ معانی کو حاضر کرے الفاظ کے ذریعے سے، بدلاً بجائے اس کے کہ من احضار یا بنفسہ، کہ خود معانی کو کیا کرے؟ بنفسہ حاضر کرے۔ خود شعر کو، پہاڑ کو حاضر کرنے کی بجائے شعر اور پہاڑ کا تصور اس کے ذہن میں لے آئے، کیسے؟ لفظ بول کے۔ فتعملها جیداً، اس عبارت میں آپ غور کریں کہ وہ معنی کے وجود کو پیدا کر رہا ہے، لیکن معنی کے وجود کو کیسے پیدا کر رہا ہے؟ الفاظ کے وجود سے۔ بس حقیقت میں کس کا وجود ہو گیا؟ الفاظ کا وجود ہو گیا۔ الفاظ کے وجود سے معنی کا وجود کیا آ رہا ہے؟ لازم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم مجازاً کہہ دیتے ہیں کہ یہ کس کا وجود ہے؟ معنی کا وجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے بڑا اچھا معنی بیان کیا ہے، اس نے معنی تو بیان نہیں کیا، اس نے تو الفاظ بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلاں بندے نے بڑی اچھی فکر دی ہے، فکر تو اس نے نہیں دی، اس نے تو چند الفاظ دیے ہیں تقریر کے۔ تو آپ یہ مجازاً کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے فکر دی، حالانکہ اس نے کیا دیے ہوتے ہیں؟ دقت تکلیف سے الفاظ دیے ہوتے ہیں چند۔ فتعمل جیداً، یہ بنفس المعانی، من احضار المعانی بنفسہ، یعنی خود معانی کو حاضر کرنا، بنفس المعانی، خود معانی کو اٹھا کے اس کے سامنے حاضر کر دینا۔ یہ کیا چیز؟ یہ تو اعتباری میں سے لفظی وقت لفظ کیا ہے؟ ہم معنی کون سا ہو؟ اگر معنی وہ موجود خارجی رکھتا ہو نا، اس کو پھر آپ حاضر کریں گے نا۔ مثلا اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے ایک بندے کو سمجھانا ہے کہ شعر کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو طریقے ہیں، یا شعر اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دے تو اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس سے شعر کہتے ہیں، یا دوسرے طریقے کیا ہے کہ لفظ شعر بول دے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ لفظ شعر بول کے اس کے ذہن میں کیا کیا؟ معنی کو حاضر کر دیا۔ یہ کیسے حاضر کیا؟ بدلاً من، اس کے بدلے میں کہ وہ خود اس شے کو حاضر کرے اس کے سامنے۔ اصل میں کیا ہے؟ نہیں، لفظ اس نے بولا ہے، اصل میں اس نے کیا بولا ہے؟ معنی بولا ہے یا لفظ بولا ہے؟ لفظ بولا ہے، بس بولنے کے اعتبار سے لفظ ہے۔ ہاں، کیا چیز وضعی ہے؟ لفظ اس نے جعل کیا تھا معنی کے لیے،
یعنی اصل وجود کس کا ہے؟ آپ جب کسی کے لفظ سنتے ہیں تو اصل وجود کس کا آ رہا ہے؟ لفظ کا وجود آ رہا ہے نا. لفظ کے وجود سے معنی کا وجود ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے لفظ کو معنی کے لیے جال کر دیا تھا، لفظ کو معنی کے ساتھ چپکا دیا تھا کہ جیسے وہ لفظ کا وجود پیدا کرے گا. لفظ سے پہلے تو معنی موجود ہے، بعد میں لفظ وہاں سے ہاں بعد میں، یعنی اب ہاں اس اعتبار سے کہ اصل دنیا میں موجود کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ معنی ہوتی ہیں، اصل میں معنی موجود ہوتے ہیں. لیکن یہ مجھے جو لفظ کو ایجاد کر رہا ہے، ابھی جب بول رہا ہے تو بولتے وقت کیا چیز حاضر ہوئی ہے؟ ہاں بولتے وقت جو حاضر ہوا ہے، حاضر ہونے کے اعتبار سے کیا اصل ہے؟ وہ لفظ اصل ہے. یعنی یہ اعتبار فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دو چیزوں میں الگ الگ سوچیں کہ اصل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ معنی ہوتے ہیں. لیکن جب بول رہے ہیں تو اصل میں کس چیز کا وجود آیا ہے؟ ابھی حاضر کیا چیز ہوئی ہے؟ لفظ حاضر ہوا ہے. آپ یوں کہتے ہیں. چلیں پھر اس کو پھر کل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد.